اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سب درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ احادیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، ان کا مفہوم اور ترجمہ جو ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے اس سے پہلے بھی ہم نے علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کیے تھے۔ آج ان کو دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت جس وجہ سے درپیش ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو تشبیہ دی ہے اس موسلا دھار بارش سے جو زمین پر برسے، زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے اور خوب گھاس پودے اگائے، علم حاصل کر کے اسے پھیلانے والا ایسا ہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی اور اس کا نمبر ہے 79۔ یہی حدیث صحیح مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو کس خوبصورت اور بہترین انداز سے تشبیہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی شخص کو علم دین کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب العلم باب نمبر 10، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لے کر جنت کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے گا۔ جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لے کر جنت کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیز طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرشتے اس کے راستے پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو باقی تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد کی اور اس کا نمبر ہے 3641، 3641۔ یہی حدیث ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان جو اپنے پیچھے چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے اس میں بہترین چیزیں 3 ہیں، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو اعمال نامہ بند ہو جانے کے باوجود ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سی ہیں 3؟ یہ ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں لیکن بار بار ذکر کرتے رہنا ہی ضروری ہے۔ اہم ترین معاملات۔ نمبر 1، ایک تو وہ صالح اولاد جو انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرے، والدین۔ نمبر 1، وہ اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ دوسرے صدقہ جاریہ
اور وہ تیسرے وہ علم ہے. ہاں دوسرا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے ہم جانتے ہیں. کہیں کوئی کنواں کھدوا دینا, کہیں پانی کی ٹنکی, کہیں نل لگوا دینا, اپنے گھر کے آگے ایک باہر ایک نل لگا لینا تاکہ کوئی بھی, یہ صدقہ جاریہ ہے. کسی بچے کے لیے اسکول کی کتابوں کا ہدیہ اور تحفہ کر دینا, اس کی یونیفارم, اس کی فیس, اس اسکول کے لیے جو اللہ نے توفیق دی ہے اس اسکول کے انتظامیہ سے کہنا کہ جو غریب بچے ہیں جتنے بھی ہیں جو میری توفیق ہے ان کی فیس میں دیا کروں گا, یہ سب کہنا ہے. اپنے عزیز و قریب رشتہ دار ان کی چپ چاپ غیب سے مدد کرنا, یہ وہ سارے کام ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے. بھوکوں کو کھانا کھلانا, مریضوں کی عیادت کرنا, کسی فلاحی ادارے یا کسی غریب بستی میں کوئی ڈسپینسری قائم کروا دینا, کسی ڈاکٹر کو وہاں تعینات کر کے مفت دوائیں دلوا دینا, وہاں کوئی ایمبولینس کا بندوبست کر دینا کہ یہاں آنے جا, یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ. نمبر 3, وہ علم جس پر اس کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہے. یہ 3 چیزیں. یہ حدیث ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 241. یہی حدیث ترمذی, نسائی اور مسند احمد میں موجود ہے. اب آپ سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. جی, اس علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. اور یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے اس سے مجھے بھی نفع عطا فرما, اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے بھی نفع بخشو اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخشو. آمین ثم آمین. یہ حدیث ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 250, 250 اور 251. یہی حدیث ترمذی, دارمی اور مسند احمد میں موجود ہے. اب یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. آج ہم اسی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم نوازیوں کے طفیل عطا کیے ہوئے علم کی بنیاد پر کچھ چیزیں آپ کو بتانے. وہ عمل بہت معمولی سا ہے, اس میں کوئی بدعت, کوئی شرک, کوئی توہم پرستی نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. یہ عمل ہے لیمو کا. جو بھی میری آواز سن رہا ہے اور جس کو بھی جہاں تک بھی میری یہ بات پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو کر کے دیں. اللہ نے چاہا, لیکن آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ علم نافع ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ساتھ فرمایا ہے, اور اسی تناظر میں اس کو رکھنا چاہیے. گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اتنے لیمو لے لیں. لیمو لیجئے گا, چنیری نہیں, چھوٹی چھوٹی چنیری نہیں, لیمو بڑے وہ لے لیں اتنے. ایک شیشے کا باؤل لے لیں یا کوئی شیشے کا جار گھر میں پہلے سے تیار رکھیں, اور دیسی نمک, قدرتی نمک جو لاہوری نمک کے ساتھ مشہور ہے, وہ نمک بھی لے لیں. اور اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو جو گھر میں نمک ہے وہ بھی لیں. جو افراد بھی موجود ہیں گھر کا بڑا جو سربراہ ہے, مرد ہے یا عورت بھی, وہ لیمو کو کاٹنے سے پہلے باوضو ہو تو بہت بہترین بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لے, آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع. اس کے بعد بہترین یہ ہے کہ آپ
فلما القوا قال موسیٰ، جو ہمارے حصار میں بھی اس کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کی تھی، وہ موجود ہے. پوری دعا یہ ہے، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. یہ پڑھ لیں. اس کے بعد پڑھ لیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پھر پڑھ لیجئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سورہ فلق پڑھیں آمین کہیں، پھر سورہ ناس پڑھیں آمین کہیں. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، تو اس کو اس طرح پڑھیں، سورہ فلق پڑھ کے آمین کہیں، سورہ ناس پڑھ کے آمین کہیں. اس طرح سے 3 مرتبہ پڑھ کر درود ابراہیم پڑھ کر وہ لیمو کاٹ، اس کے 4 پیس کریں، اس کے بیج نکال دیں، اور وہ ہر فرد اپنا لیمو الگ کاٹ لے. ایک آدمی یہ پڑھ لے بس کافی. جب پہلی مرتبہ کاٹے تو وہ عورت ہو یا مرد یہ پڑھ لے، باقی بچے اور بیوی جو ہے اس کو کاٹتے رہیں اور وہ باؤل میں یا اس کو شیشی میں ڈال دیں، اس کے چھری کے نوک سے اس کے بیجے نکال کے پھینک دیں. اور جب یہ لیمو اس میں ڈال لیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے درود ابراہیم پڑھتے رہیں. اس میں 3 یا 4 چمچ نمک جو ہے چھڑک لیں اور اس کو کھلی فضا میں رکھ دیں، دھوپ میں. گھر میں اگر دھوپ نہیں آ رہی تو کوئی حرج نہیں، کہیں بھی رکھ دیں کھلی، لیکن اس کے اوپر کوئی ململ کا کپڑا یا کوئی چھنی ڈال، اور ایسی جگہ رکھیں جہاں وہ گرنے سے بچ جائے، یا وہ شیشے کا باؤل ہو یا شیشے کا جام. دھوپ کی جگہ پر رکھیں تو جب سایہ ہو تو اس کو اندر اٹھا کے اندر رکھ لیں احتیاط سے. یہ عمل وہ روزانہ کریں، اس کو چلا لیا کریں تاکہ اس پہ پھپھوند نہ لگے یا کچھ اور نہ لگے، لیکن کھلا رہے، ہوا لگتی رہے. کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اور بھی ساری چیزیں ہوں گی. پھر یہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، کافی ٹائم لگتا ہے لیکن خشک ہو جاتا ہے. چلاتے رہیں بالکل خشک ہو کے، یہ گرے کلر کا پھر یا پھر کالے کلر کا ہو کے خشک ہو جائے گا بالکل. تو پھر اس کو آپ توڑ کے اپنے ایک صاف سے جام جیلی کے جار میں اس کو رکھ لیجئے گا. اس کا کام بعد میں بتاؤں. اب میں آپ کو بتاؤں اس سے ہوگا کیا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا. جب آپ یہ عمل کریں گے، بہتر ہے کہ دن میں کر لیں، بہتر یہ ہے کہ عصر سے پہلے کر لیں. جب آپ یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ ان آیات مبارکہ کے تراجم پڑھ لیجئے گا، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. میرے رب نے چاہا تو آپ کو اپنے گھر میں تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جو آپ سے اوجھل تھی، چاہے وہ حاسدوں کے حسد کا معاملہ ہو، چاہے جادو کا معاملہ ہو، چاہے اسرار کا معاملہ ہو، بد نظری کا معاملہ ہو، یا کوئی اوپری اسرار جن کو ہم کہتے ہیں، یا جنات شیاطین جنات کے حملوں کا معاملہ ہو، یا کچھ بھی ہو، آپ کو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہونے سے مراد یہ کہ وہ ان کا وہ سارا عمل اور ان کی ساری چیزیں سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ختم کر انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری درخواست ہے کر لیں. آپ کو ایک ہفتے ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو ہفتہ بھی نہیں لگے گا، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، یا خواب میں یا ظاہری طور پر وہ چیزیں آپ کو نظر آنا نکلنا شروع ہو جائیں گی گھر سے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور آپ کو اپنے گھر میں انشاءاللہ بہت سکون، لڑائی جھگڑے دنگا فساد جو بھی چیزیں پرابلم آ رہی ہیں آپ کو اس میں انشاءاللہ بہترین نظر آئے گی. اس سلسلے میں پھر سب لوگ شکرانہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں. یہ کوئی نہ توہم پرستی ہے نہ کچھ ہے. جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطیہ ہدیہ کیا ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، وہی میں علم نافع میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور اس عمل کو لوگ پہلے کر چکے ہیں اور ان کے اثرات انہوں نے آڈیو میں شیئر کیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ بھیجیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، یقین آ جائے. اور ان سے بھی گزارش ہے میری، ان لوگوں سے بھی جو بھی اس عمل کو کرے اور جو بھی اس کے کو آپ سوچنے بیٹھ جائیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ ایسی کوئی چیز تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو معاف کیجئے گا، حدیث سے تو انجیکشن بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے تو ڈرپ بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے تو موبائل بھی ثابت نہیں ہے. یہ سب وہ
موجودہ دور یا پہلے دور کی جو بھی چیزیں ہوتی تھی، جو معروف طریقے ہوتے تھے، ہم اسے کرتے تھے جس سے ہمیں فائدہ ہو. انجیکشن سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، دوائیں لے رہے ہیں، ڈرپ لگوا رہے ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے اس کو اسی تناظر میں سمجھیں کہ یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں، الحمدللہ رب العالمین، یہ خواب میں لوگوں کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے مجھے شیئر کیا ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو برائے مہربانی اس کو، نہ میرا کوئی علم ہے نہ اس میں کوئی میرا کمال ہے، یہ اللہ کا خصوصی فضل کرم ہے. آپ لوگ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بہتر یہ ہوگا کہ واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اس پہ مل جائے گا، اگر آپ لوگ اپنی گفتگو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی انسپائر ہوں اور اس کو کرنے والے بن جائیں اور ان چیزوں سے بچیں جن کا آج ہم شکار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. آج میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لیمو ہیں، کوئی من بھر کے قریب، من سے بھی زیادہ، اور ان کے 4 ٹکڑے ہوئے ہیں. اور کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بیج جو آرام سے نکل سکتے ہیں وہ نکال دو، اور اگر کوئی اندر رہ بھی جائے تو خیر ہے، اور پتہ نہیں اس کا کیا کرو. بہت سارے لیمو ہیں اور مجھے لیمو دیے گئے ہیں کہ اس کو یہ کرو. کٹے ہوئے لیمو ہیں، 4 ٹکڑے ہوئے ہیں. اور یہ میں نے آج دیکھا خواب میں، کلیئر نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، مگر کہا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیمو کا یہ کرو اور اس میں سے کیا کہتے ہیں جو نکل سکتے ہیں بیج وہ نکالو، باقی اس میں رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور بہت سارے ہیں کسی جگہ پہ رکھے ہوئے، جیسے کوئی فیکٹری ٹائپ ہوتی ہے نا، اس طرح کے وہ لیمو پھیلے ہوئے، صاف ستھرے یلو کلر کے بڑے بڑے لیمو ہیں جس کے 4 ٹکڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم انکل. میں ابھی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے دعا مانگنا میں نے اسٹارٹ کری ہوں، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک دم مجھے دعا مانگتے مانگتے ایک دم خیال آیا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے ایک چھری دی، بہت تیز دھار والی چھری تھی، چمک رہی تھی وہ چھری، اور وہ مجھے آپ بول رہے ہیں کہ یہ لیمبو ہیں، لیمبو سامنے رکھے ہوئے تھے، آپ نے بولا مجھے کہ یہ لیمبو اس چھری سے کاٹو. اور پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں تو دعا مانگ رہی ہوں نماز میں. السلام علیکم محترم بھائی صاحب. میں مسز ذاکر بات کر رہی ہوں، اور وہ آپ سے میں نے شروع تو کیا تھا مگر دوبارہ سے میں شروع کر رہی ہوں کہ اس طرح سے وہ جس بیڈ پہ میں سوتی ہوں اس کے نیچے سے اچھی خاصی سوئیاں نکلی، ہاتھ والی، ہاتھ سے جسے سلائی کرتے ہیں وہ مطلب نکلی، اچھی خاصی تھی، مطلب 18-20 کے قریب تو تھی، اور باقاعدہ کاغذ میں بالکل جیسے ہم لوگ خریدنے جاتے ہیں اس طرح سے لگی ہوئی. تو جب یہ لیمو کا وہ کیا رکھے، وہ بہت فائدہ ہوا، بہت دلی سکون اور اطمینان ہوا. نمک والا وہ کیا، منڈوروں پر رکھا، وہ مطلب اس سے بھی بڑا سکون یہ ہوا کہ میرے گھر میں سب جگہ وہ چھپکلیاں رینگ رہی تھیں زمین پہ، اور وہ سبھی کو نظر آئیں، مجھے بھی، بیٹے کو بھی، ان کے ہمارے میاں کو بھی، ان کو سب کو نظر آئیں. اور اللہ کا شکر ہے وہ چیز بالکل ختم ہو گئی. اور کبھی میرا سالن کبھی خراب نہیں ہوتا تھا، وہ خراب ہوا 2 مرتبہ. تو اچھا خاصا میرا نا سالن بالکل مت سمجھے بالکل خراب ہو گیا، وہ کسی قابل ہی نہیں رہا. اور یہ سوئیاں نکلنے کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ ماسی نے اس طرف کی ہیں میرے بیڈ سے، آپ یقین کریں میرے پورے باڈی میں اتنا پین تھا 3 دن سے، بہت شدید. وہ بالکل اسی وقت ایسا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کہ جیسے مجھے کچھ تھا ہی نہیں. اللہ کا بڑا کرم یہ میرے اوپر ہوا کہ الحمدللہ آپ محترم کی دعاؤں سے، یاد کرنے سے ہم میں بہت فرق محسوس ہو جاتا ہے.
پھر یہ ذاکر صاحب بھی کہنے لگے کہ مجھے اپنے پاؤں میں بہت سوئیاں سی محسوس ہو رہی تھی، لگ رہا تھا سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو یہ بتایا تو کہنے لگے نہیں اب کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ بالکل سیٹ ہوں۔ اور اسی طرح وہ بچی آئی ہوئی تھی سعدیہ، وہ بھی اسی بیڈ پہ آ کے سوئی وہ ہوئی، تو اس کے بچے کو بخار 2 دن اس کے صحیح نکلے، بخار اور الٹیاں، اور اس کو خود کو بھی عجیب سی گھبراہٹ، بس ٹینشن، پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یوں ہی کرتی رہی، ایسے جیسے وہ چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، اور نہ بالکل پورے بدن میں خارش ٹائپ، اور پھر ادھر سے ہٹو تو کچھ بھی نہیں۔ تو مطلب ہے نا وہ چیز ساری ختم ہو گئی، جیسے وہ اپنے گھر گئی ہے کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ دونوں ماں بیٹے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو اب یہ مجھے ذرا کچھ آپ بتائیں کہ پڑھنے کا کچھ بتا دیں، یا کہ دینے لینے کا کچھ بتا دیں، یا جو بھی ہو سکے مجھے مطلب آپ بتائیں تو میں کچھ کروں۔ اب تو خیر بہت زیادہ سکون ہے الحمدللہ، چھپکلیوں والا بھی قصہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتی ہوں میں نے پھر 2 دن سے کچھ بنایا نہیں ہے، جو رکھا ہوا تھا وہی کھایا ہے، آج بنا کے دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے، تو پھر میں آپ کو یہ ساری تفصیل بتاؤں گی، تو آپ پھر مجھے یہ ذرا کچھ بتا دیں کہ میں کیا پڑھوں کیا کروں۔ تو بس اب پریشانی ہے کہ بہت حد تک ختم ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی اور بلال شفاہانہ سے جتنے بھی خواتین جڑی ہیں ان کو بھی، کہ آپ نے مجھے لیمن والا، نیبو والا اور نمک والا جو بھی طریقہ بتایا میں نے کیا، اور اس کا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین بڑا اچھا اس کا گھر میں نتائج موصول ہوئے۔ اس طرح کہ پہلے میری والدہ جو تھیں، والدہ کے ساتھ جو معاملات تھے، انہوں نے میری باتوں کو سننا اور سمجھنا شروع کیا تھوڑا بہت، اور بڑی ہی چیزیں، بڑی بہن سے لے کر سب معاملات میں کچھ بڑی رد و بدل آئی۔ سب سے بڑے اس معاملات جب سے یہ میں نے عمل شروع کیا، میں جب سوتی تھی رات کو تو میری آنکھوں کے آگے عجیب عجیب لوگوں کے چہرے نظر آتے تھے، لیکن آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ وہم نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، بس پڑھائی جو آپ نے مجھے طریقہ کار بتایا وہ میں پڑھ کے آرام سے لیٹ جاتی تھی، اور عجیب چہرے، اور کچھ اس میں سے کسی ایک شخص کا چہرہ نظر آتا تھا جو کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کوئی نیک ہے، وائٹ اور گرے اس کے بال ہیں، اور سر وائٹ کاٹن کا سوٹ پہنا ہے، اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، اس کے صرف وائٹ اور گرے بال، اور سائڈ پہ ایک جس طرح مولویوں نے یا اللہ کے نیک بندوں نے، بزرگوں نے وہ رکھے ہوتے ہیں، ثقاف سعودیہ میں بھی رکھتے ہیں، وہ رکھا ہوا وہ نظر آتا تھا۔ لیکن آج سے 2 سے 3 دن پہلے مجھے ایک ایسا چہرہ نظر آیا، بالکل میں نماز پڑھ کر لیٹی ہوں، بالکل اس طرح چہرہ نظر آیا کہ ایک بلیک سا بھیانک سا چہرہ ہے جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ زمین پر گر گیا، اور اس کی آنکھیں کھلی ہیں، اور لال سرخ اس کی آنکھیں ہیں سائڈ سے، اور گنجا یعنی سر پہ اس کے بال نہیں ہیں، اور بہت اونچا لمبا ہے، اور وہ گر گیا، اور بس جس طرح جیسے وہ مر گیا ہوتا ہے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہل رہی، آنکھیں اس کی سائلنٹ ہیں۔ اور بھی بڑے معاملات ہوئے الحمدللہ۔ مجھے ایسے لگتا تھا پہلے جیسے میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کہ مجھے شکر الحمدللہ کرنا، کہنا، اور جو انسان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن الحمدللہ بڑا پازیٹیو رسپانس آیا، اور آ رہا ہے، اور میں کوشش کر رہی ہوں، اور اپنے آپ دوبارہ مجھے لگتا تھا میں کوئی کام نہیں کر سکتی، میں نے تھوڑا بہت کام بھی کرنا شروع کیا ہے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا اور آپ کا بہت زیادہ رول ہے۔ اللہ نے آپ کو میری زندگی میں ایک ایسا شخص بنا کر بھیجا ہے کہ میں آپ کو نہیں بیان، یہ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ میرے جب سے یہ عمل شروع ہوا تھا، یا یہ شروع ابھی تک جاری ہے، جب سے کری تھی، میں ان پرانی چیزوں میں جانا شروع ہو گئی تھی جس کو میں نے کٹ کر دیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیوں جا رہی ہوں، لیکن شاید میں کچھ بار گئی، لیکن جاتی تھی اس ٹائم آپ کا کوئی نہ کوئی ایک واٹس ایپ آ جاتا جس میں وہ بات ہوتی تھی جو میری برائی کیا اور اچھائی کیا۔ اس عمل نے مجھے بتایا
کہ اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے. انسان کا بعض لوگوں کے انسان کے دل کے نفس میں بھی تو برائی پیدا ہو سکتی ہے نا. بس پھر اپنے آپ سے لڑتی کڑتی پھر خاموش ہو جاتی. پھر ایک دن خود ہی میں نے 4-5 دن پہلے اللہ سے کہا اللہ میں بہت کچھ بولتی ہوں کرتی ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا, میں بڑی بے بس ہوں, تو بہت طاقت والا ہے, اللہ پاک میرے حق میں آسانیاں فرما. اور اللہ نے بڑی آسانیاں فرمائیں اور فرما رہا ہے الحمدللہ. لیکن سب سے زیادہ میں اللہ کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میں جب پریشان ہوئی, آپ کا کوئی ایک واٹس ایپ اور میسیج ایسا آ جاتا تھا جس میں میری تکلیف کا سارا عرض بیان ہوتا تھا. میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی, تندرستی, ایمان والی دے. اور میرے لیے خاص دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی کے اس ہر مقصد میں کامیاب کرے جس میں اللہ کی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کی رضا, اور نہ کہ ان راستوں پہ, نہ کہ ان لوگوں پہ جس پہ اللہ نے اپنا غضب ڈایا, ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم اور انعام فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے, بہت ساری دعا کرنی ہے. میرے ساتھ بڑے عجیب معاملات ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے, آپ نے کہا تھا نا کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو مجھے فون نہیں کرنا, اللہ سے مدد مانگنی ہے, اللہ سے. تو اسی طرح میں نے کیا اور اللہ بہت اچھا کر رہا ہے انشاءاللہ. مجھے پورا یقین ہے آگے بھی اللہ بہت بہتر کرے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا اور ڈھیر سارا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.